منحصر تھا. اس تباہی سے وہ ناشبینا کے محتاج ہو گئے ہیں. مزید برآں غربت کے باعث علاقے کے لوگوں کے کچے گھروں میں رہائش پذیر تھے. زکات طوفانی بارشوں کے باعث ان کے گھر بھی مکمل مدم ہو گئے ہیں. اس وقت کھلے آسمان تلے ٹینٹوں میں رہائش پذیر ہے. لہٰذا حکومت سے مذاکرہ علاقے عوام کی مالی و جانی امداد کے بابت اب تک جو اقدامات اٹھائے گئے اس کی مکمل تفصیل فراہم کی جائے. وزیر صاحب اس سے میں کچھ روشنی ڈالنا چاہتا ہوں اگر آپ کی اجازت ہو تو. جی بتائیے. جناب اسپیکر صاحب، پہلے بھی 2 سال 2.5 سال قبل بارش کا سلسلہ چل پڑا. اس پہ کافی نقصانات ہوئے چونکہ کافی عرصے بعد 20-25-30 سال ایک سیلاب کی شکل میں بارشیں ہوئی ہیں. کافی نقصانات ہوئے. اس وقت جو حکومت تھی، ہم اس وقت بھی اپوزیشن بینچز میں تھے. ہماری اس سے گزارش یہ تھی کہ یہ جو سیلابی ریلا جو گزرتا ہے اور یہ جو جہاں نقصانات ہوئے ہیں اس کے اریگیشن سے اور سروے کرایا جائے کہ بھائی جہاں قبضہ ہے وہاں قبضہ ختم کیا جائے، جہاں پہ پل کی ضرورت ہے وہاں پل تعمیر کی جائے، جہاں پہ ڈیم کا رخ موڑنا ہے، پانی کا رخ موڑنا ہے ڈیم کی طرف کم از کم، تاکہ وہ پرانا اریگیشن کا نظام بحال ہو سکے. تو ابھی حالی دنوں میں بارشیں ہوئی ہیں، بالخصوص پورے بلوچستان میں نقصان ہوا. بالخصوص میں ضلع پشین اور چمن کی بات کرنا چاہتا ہوں. جناب اسپیکر صاحب، سوشل میڈیا کا دور ہے آج کل. تو پہلے دوروں میں تو سوشل میڈیا نہیں تھا. پہلے ڈپٹی کمشنر کو اور اسسٹنٹ کمشنر کو لکھتے تھے، انتظامیہ کو، کہ کیا صورتحال ہے. آج کل تو آپ بیٹھے ہیں کسی بھی صوبے میں، کسی بھی ملک میں بیٹھے ہو تو آپ کو حالات سے بخوبی آگاہ ہو جاتے ہیں. جناب اسپیکر صاحب، حالیہ بارشیں ہوئی ہے، بالخصوص اگر میں ضلع پشین کی بات کروں، اس میں ایک گاؤں ہے حمید آباد منزکئی. یہ 2 سال قبل 3 سال قبل بھی یہاں بارشیں ہوئی تھی. پورا گاؤں جو ہے نا وہ بہا کر کے لے. اس کے بعد ہم نے اریگیشن ڈپارٹمنٹ ریکویسٹ کی. اس دفعہ جو بارشیں ہوئی ہے پھر ان 20-25 بالخصوص گھروں کو بہت سخت نقصان ہوا ہے. اور آپ کو پتہ ہے جب اسپیکر صاحب ہمارے بڑے غریب لوگ ہیں اور ان کی یہ جو اشیاء روز کی بنیاد پہ جو یہ باغات میں رہتے ہیں، باغات کے کاروبار ان کے اور فصل کاروبار ہے، اس ان کا گزر ہوتا ہے اس کی وجہ سے. جناب اسپیکر صاحب، اس سیلاب جو ابھی آیا اس میں یقین جانیے پشین کے باغات نقصان ہوئے، باغات تباہ ہوئے، اور بالخصوص 2-4 گاؤں ایسے ہیں جس کے بالکل یہ دیواریں گر گئی ہیں، چھتیں گر گئی ہیں. جناب اسپیکر صاحب، سوال یہ ہے کیا حکومت کی طرف سے ان کو کمپنسیشن دی گئی؟ اب ساری کارروائی تو کاغذ تک محدود ہے کہ بھائی ڈپٹی کمشنر رپورٹ لکھ دیا پی ڈی ایم اے کو، پی ڈی ایم اے کو رپورٹ دے دیا آگے سینئر اسمبلی آر کو، وہ آگے چلا گیا. یہ اسی میں وہ جو پرانا جو انہوں نے کمپنسیشن اناؤنس کی تھی وہ ابھی تک نہیں ملی. 2000 میں آپ سے بات 22 کی 21 کی. اب یہ 2024 کا جو ابھی موجودہ صورتحال ہے یہ پتہ نہیں 2028 میں دیں گے یا دیں گے بھی یا نہیں دیں گے. جناب اسپیکر صاحب، کچھ کیسز ہوتے ہیں نارمل، کچھ کیسز ہوتے ہیں جس میں حکومت کی توجہ درکار ہے. چونکہ ہر علاقہ وہ جو ہمیں جس کا گاؤں کا نام لیا حمید آباد، آپ یقین جانیں جناب اسپیکر صاحب وہ ہر دن وہ روزانہ کرتے ہیں. بیلچہ اٹھا لیا، 200-400 کما لیا، رات کو بچوں کو کھلا لیا. ان کے پاس سیونگ کا نظام یا کچھ اور کا نظام نہیں ہے اور وہ چھوٹا سا گاؤں ہے. پھر میں نے اس پہ حکومت کے ذمہ کی بات کی کہ بھائی آپ وزٹ کریں، آپ آئیں، کم از کم ان کو تھوڑا بہت کمپنسیشن ہمیں دیں. ہم جہاں کروڑوں روپیہ اربوں روپیہ کچرے اٹھانے پہ لگا میں جب اس بجلی کا مسئلہ تھا 6 گھنٹے بجلی 8,000 بل. پھر جب مزید اس پہ بحث ہوئی کہ یہ کافی نہیں ہے، پھر انہوں نے کہا 8 گھنٹے بجلی بل 10,000. پھر انہوں نے کہا جی نہیں 8 گھنٹے بجلی بل 12,000. یعنی پچھلے جو ٹینیور گزرا ہے 18 سے 23 تک تقریباً ہمارے اس پہ ہر دوسرے سیشن کے بعد بجلی اور گیس پہ ہماری بحث کرتے ہیں. جناب اسپیکر صاحب، ابھی تو بجلی ہے ہی نہیں. اب میر یونس عزیز علی صاحب جو فرما رہے ہیں میں ان کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ آپ نے صدر کے بارے میں بات کی، آپ پرائم منسٹر کے پاس گئے، آپ نے وہاں سے ملاقات کی، یہ چلو منظور بھی ہو جائیں گے جو کچھ بھی ہوا. لیکن ابھی جو موجودہ حالات چل رہے ہیں، جو روڈ پہ ہمارے سفید ریش، ہمارے معتبر، ہمارے علاقے کے نامی گرامی جو لوگ ہیں، جو ذمہ دار حضرات ہیں، جو آج 5ویں دن روڈ پہ بیٹھے ہوئے، ان کا عارضی حل کیا ہوگا؟ یعنی آپ کو اس معاملے کو یہاں آج 14 دن چل رہا ہے، یہ کیا ہم جتک صاحب سے پوچھ سکتے ہیں
کہ اس 4 دنوں میں آپ نے بجلی کا دورانیہ بڑھایا, آپ نے ٹائمنگ بڑھائی, کیا آپ نے ان کو یہ باور کرا کہ آپ نے کہا ہوگا کہ آپ اٹھیں, ہم بات کرتے ہیں, ہم بیٹھے ہوئے ہیں, بجلی کی ٹائمنگ. مجھے بات کریں جناب اسپیکر صاحب, مجھے بولنے کا حق ہے, میں بولوں گا, مجھے بھیجا اس لیے کیا کہ میں بولوں گا. دیکھیں تین سیشن جناب اصغر ترین صاحب, 3 سیشن اسی موضوع کے اوپر ہم اس کے اوپر بات کر چکے ہیں. تھوڑا سا بولیں آپ جناب اسپیکر صاحب, یہ جو 3 سے 4 دن گزرے, آپ کو تو چاہیے کہ آپ جو 2 گھنٹے کا دورانیہ وہ 12 گھنٹے کرتے, 10 گھنٹے کرتے, کم از کم ان کے تو غصہ ٹھنڈا ہو جاتا کہ چلو بھائی بات کرنے کے. اور دوسرا جناب اسپیکر صاحب, آپ جب گئے پرائم منسٹر سے بات کرنے کے لیے, ہمیں نہیں کہتے ہیں کہ بھائی آپ یونس ہزیری کو کیوں نہیں لے کے گئے, آپ اسد صاحب کو کیوں نہیں لے کے گئے, آپ اصغر ترین کو ہمیں چھوڑ دیں, ہم نہیں جائیں گے آپ کے ساتھ. آپ کو تو یہ ذمہ دار کا ایک وفود بنا کے آپ ساتھ لے کے جاتے, وزیر اعظم کے سامنے بٹھاتے کہ ان کی زبانی آپ سنیں, ان کے کیا مسئلے, ان کے کیا مسائل ہیں, آپ سولرائزیشن کا سسٹم ہمیں دیں گے, کتنے عرصے میں دیں گے, کیا ہوگا, تو کم از کم وہ جو اشخاص آپ کے ساتھ جاتے وہ مطمئن ہوتے. جناب اسپیکر صاحب, انگریزی میں کہتے ہیں when there is a will there is a way, جب ول نہیں ہوگا تو وے کہاں سے آئے گا. جناب اسپیکر صاحب, یہ ہمارے لیے باعث شرم کا مقام ہے کہ ہمارے معتبرین, ہمارے مشران سڑک پہ بیٹھے ہوئے, آپ گئے 2 دن 3 دن سے, آپ کو تو فوراً ایک وفود آنا چاہیے کہ بھئی رات کو میٹنگ ہوگی یا کل میٹنگ ہوگی وزیر اعظم سے, بھئی انہوں نے یہ کہا ہے, کم از کم آپ یہاں سے اٹھے, دھرنا ختم کر, یہ ہمارا معاہدہ حکومت کا آپ سے ذمہ داروں سے, یہ ہماری باتیں یہ فائنل ہوگی ہے. اب وہ گئے, کل پرسوں آئیں گے, 3-4 دن بعد یہ 10 دن بیٹھے رہیں گے. ان میں بیمار لوگ بھی ہیں, ان میں شوگر کے پیشنٹ بھی ہیں, ان میں مریض بھی ہے, ان میں بوڑھے بھی ہے. جناب اسپیکر صاحب, تھوڑا سا میری ریکویسٹ ہے جدک صاحب سے, پرانے سیاستدان ہے, منجے ہوئے کھلاڑی ہے, آپ یہاں سیشن کے فوراً بعد اپنی رابطہ کریں اور ان کو پاور کرائیں کہ آپ کے اسلام آباد سے کیا میٹنگ ہوئی پرائم منسٹر صاحب سے, وہ مطالبات ان کے ساتھ, ان کے وفود کے ساتھ بیٹھ جائیں تاکہ یہ یہاں پہ نہ بیٹھے, ان کا معاملہ حل ہو جائے. اور جو بجلی کا دورانیہ ہے وہ 3 گھنٹے سے 10 گھنٹے فی الحال کر دیں, جب تک سولر کا معاملہ حل ہوتا ہے, جب تک ان کے فصلیں بچ جائیں, یہ ان کے باغات بچ جائیں, تو تھوڑا سا اس کو سپیڈ اپ کریں. شکریہ. تھینک یو. جہاں پہ چھوٹے سے اماؤنٹ سے, ایک چھوٹے مخصوص رقم سے کسی خاندان کی اگر حکومت دل جوئی کرے تو میرے خیال سے یہ ان کا کریڈٹ ہوگا, یہ ان کی کامیابی ہوگی, ان کی ناکامی نہیں ہوگی. کتنا پیسہ لگے گا, کتنے گھر منظم ہوئے, کتنے لوگ غریب ہیں, ریشو نکالیں آپ. ہم تو یہ نہیں کہتے کہ پورے ضلع میں آپ تقسیم کریں یا پورے ضلع کو آپ کو کمپنسیٹ کریں, لیکن جو لوگ غربت کی لکیر سے نیچے نہیں گزار رہے ہیں اور وہ اس سے متاثر ہوئے ہیں, جناب اسپیکر کم از کم ان کو ترجیح دی جائے, اور جناب اسپیکر کم از کم ان کا ازالہ کیا جائے. صرف یہاں باتوں کی حد تک نہیں, یہاں 5 سال ہم نے گزارے, پچھلے 5 سال بجلی گیس بول کے ہمارے گلے بیٹھ گئے. 5 سال کے بعد بھی آپ کے اسمبلی کے باہر ذمہ دار بیٹھے ہوئے, اب تو بجلی نہیں مانگ رہے ہیں, اب وہ سولر مانگ رہے ہیں کہ جی ہمیں سولر دو. پتہ ہے بجلی آپ نے دینی کوئی نہیں ہے, حکومت نے دینی کوئی نہیں بجلی, اور وہاں پہ ہمارے یہاں کیا ہے, فیکٹریاں یہاں پہ نہیں, ملیں یہاں پہ نہیں, کارخانہ یہاں پہ نہیں, ہماری روز اشیاء کی کیسے ہم پوری کریں گے. یہی ذمہ داری ہے. آپ مہربانی کر کے اپنے اس تک محدود رہیں تک من یہ باقی میں تھوڑا سا آپ کو گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں, میں نے کہا تھوڑا آپ کے نالج میں ڈال دوں کہ یہ ساتھی ہمارے جو ذمہ دار ہے باہر بیٹھے ہوئے, اس بھی حکومت کو چاہیے کو سٹینڈ. سر آپ اپنے توجہ دلاؤ نوٹس تک میں رہیں. منسٹر فار ریونیو پلیز. منزکی امین آباد کا ذکر کیا, موجودہ 25 تقریباً گھر وہاں پہ. آپ نے کوئی اسٹیمیٹ بنائے ہیں ان کے تقریباً؟ جی بالکل بنائے ہوئے ہیں, وہ جمع ہے, ڈی سی کے پاس سب کچھ ہے. گزارش یہ ہے کہ یہ بڑے سخت متاثر ہوئے ہیں, ان کو میر صاحب کم از کم کمپنسیٹ کریں, جلد سے جلد کریں. اب یہ ہمارا ابھی کیا پھر اسپیکر صاحب بولیں گے جی اپنے جو ٹاپک اس سے کرو. ابھی پچھلے یہ کوئی 4 سال پہلے بشیر گنج بازار میں آگ لگی تھی, پھر ہم نے 2 سال یہ قدوس صاحب کی گورنمنٹ میں ریکویسٹ کی تھی, پھر وہ اپروول ہوا تھا. 3 ساڑھے 3 4 سال بعد جا کے کل پرسوں کا اس کا ریلیز ہوا ہے. اب وہ گنج بازار کے کوئی ٹھیے والا, کوئی ریڈی والا, کوئی فلانے والا, ہم کہتے ہیں نا کہ پھر یہ 4 سال انتظار کرے. اس کو سپیڈ اپ کرائیں. کیس جمع ہے, ڈی سی کے پاس جمع ہے, آپ اس کو منگوائیں, سپیڈ اپ کریں. کم از کم 20 سے 25 گرانے اور کوئی چند باغات ہیں ان کی آپ کمپلسری.